رحیم کسب معاش، مال کی قدر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دولت کو پسند نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ اور ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دولت کو پسند نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں، کیونکہ اس کے وسیلے سے رشتہ داروں کے حق پوری کیے جاتے ہیں اور امانت ادا کی جاتی ہے، اور اس کی برکت سے آدمی دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دولت ببد نہ ہے۔ قناعت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے اس سے ان کی آزمائش کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اگر راضی نہ ہو تو ان کی روزی کو وسیع نہیں کرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کام میں کامیاب ہو اس کو لازم ہے کہ اس کو نہ چھوڑے، کم بزنس سے کامیابی نہ بنا پڑے۔ معاملہ میں صداقت، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عمدہ پیشہ ان سوداگروں کا ہے جو بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہیں کرتے، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے، اور جب کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو اس کے بے حد تعریف نہیں کرتے، اور جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کرنے میں دیر نہیں کرتے، اگر ان کا قرض کسی کے ذمہ ہو تو مقروض پر سختی نہیں کرتے۔ حلال روزی کی تلاش، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے کو حلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا اور تکلیف اٹھاتا دے کے والدین اور اولاد کے لیے نفقہ مہیا کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے بوڑھے والدین کے لیے روزی کماتا اور دوڑ دھوپ میں رہتا ہے وہ خدا کے راستہ میں ہے، اور جو آدمی اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے محنت کرتا ہے وہ بھی خدا کے راستے میں ہے، اور جو آدمی اپنی ذات کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے وہ بھی خدا کے راستے میں ہے۔ ناجائز آمدنی، حدیث شریف میں انسان کا جسم جس گوشت نے حرام آمدنی سے نشوونما پائی وہ جنت میں سزا پائے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ اپنے ہاتھ کی کمائی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز تم کھاتے ہو اس میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاؤ، اور تمہاری اولاد کی کمائی بھی جائز ہے۔ حلال کمائی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاک و حلال کمائی فرض ہے، فرض کے بعد یعنی فرائض کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں حلال کمائی بھی فرض ہے۔ تلاش رزق کا وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رزق کی تلاش اور حلال کمائی کے لیے صبح سویرے ہی چلے جایا کرو، اس وقت کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔ معاملہ میں نرمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرنے میں نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیتا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے ایسے شخص کی دعائیں فرمائی ہیں۔ تاجر کی نیک خصلتیں، حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر میں جب 3 خصلتیں ہوں تو ان کی کمائی عمدہ اور حلال ہوگی۔ نمبر 1، جب وہ کسی سے کوئی چیز خریدے تو اس کی برائی نہ کرے، جب وہ کسی کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرے تو اس کی بے جا تعریف نہ کرے، اور بیع میں تدلیس نہ کرے یعنی خریدار سے مال کا عیب نہ چھپائے، اور نمبر 3 اس معاملے کے درمیان جھوٹی قسم نہ کھائے۔ مزدور کی اجرت، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری قبل اس کے کہ اس کا پسینہ خشک ہو ادا کر دو۔ رزق مقدر، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیجی ہے کہ کوئی شخص نہیں مرتا جب تک وہ اپنا مقدر رزق پورا نہیں کر لیتا اگرچہ دیر سے اس کو پہنچے۔ پس جب یہ بات ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور روزی تلاش کرنے میں حد اعتدال سے تجاوز مت کرو،
اور تاخیر رزق کی صورت میں گناہوں کے ساتھ رزق طلب نہ کرنے لگنا، اور جو رزق حلال اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ طاعت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ رعایت باہمی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شک اللہ تعالیٰ خرید و فروخت میں اور قرض کی ادائیگی میں رعایت و مروت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ تجارت میں صدق و امانت، عبید بن رفاع رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد حضرت رفاع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے، یعنی عام تاجروں کا حشر بدکاروں کے ساتھ ہوگا، سوائے ان خدا ترس اور خدا پرست تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی، نیکی، حسن سلوک اور سچائی کو بھرتا ہوگا۔ تاجر کی صداقت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا اور امانت دار سوداگر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، کم ناپنا اور تولنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپنے اور تولنے والوں سے ارشاد فرمایا تمہارے ہاتھ میں دو ایسے کام ہیں جن کے سبب سے تم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں، پورا وزن نہ ناپنے اور کم تولنے کے سبب ہلاک ہوئیں، تم ایسا نہ کرا۔ ذخیرہ اندوزی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر کو اللہ کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے، قحط کے زمانے میں غلہ کو گرانے کے خیال سے روک لیں، اور بند رکھنے والا ملعون ہے۔ مال کا صدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو ہدایت فرمائی کہ اے کاروبار کرنے والوں، مال کے نتیجے میں لغویات کرنے اور جھوٹی قسم کھا جانے کا بہت امکان رہتا ہے، تو تم لوگ اپنے مالوں میں سے صدقہ ضرور کیا کرو۔ ہاں، قرضدار کی رعایت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو شخص قرض کے بارے میں پڑ جائے پھر اس کے ادا کرنے میں پوری کوشش کرے اور پھر ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو میں اس کا مددگار ہوں گا۔ ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے غم اور گھٹن سے بچائے تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے سر سے اتار دے، یعنی معافی کی بتا کیا نا۔ قرض کی لعنت، انہوں کہا سڑے مالداری مالدار تو ہونے معاف کون۔ حضرت عبداللہ بن او اسی فعلل تللو مانے لگئی کا نا یار دونوں خونش تو دیو ہوئے نا نرا پکا اور 2005 کی رانا غشتی نہیں لگی اس لگی پاتی روز پاک سالوں اور ذرا پاتی کنا نو مالدار دے کنا نو مالدار دے۔ قرض کی لعنت، حضرت عبداللہ بن جہش سے، حجش کی جہش سے رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بارے میں فرمایا، یعنی کسی کا مالی حق جو کسی کے ذمہ آتا ہو، قسم اس کی ذات کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، کہ اگر کوئی شخص جہاد میں شہید ہو جائے پھر زندہ ہو کر دوبارہ شہید ہو جائے پھر زندہ ہو کر دوبارہ شہید ہو جائے اور اس کے ذمہ کسی کا قرض آتا ہو وہ جنت میں نہ جائے گا جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کی نیت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی قرض لیتا ہے اور اس کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے قیامت کے دن خدا اس کی طرف سے اس قرض کو ادا کرے گا، اور جو شخص قرض لے کر ادا نہیں کرنا چاہتا اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو قیامت کے دن خدا اس سے فرمائے گا کہ میرے بندے تو نے شاید خیال کیا تھا کہ میں اپنے بندے کا حق تجھ سے نہیں لوں گا، پھر مقروض کی کچھ نہیں کیا قرض خواہ کو دی جائیں گی، اور اگر مقروض نے نہیں کیا نہ کی ہوں گی تو قرض خواہ کے کچھ گناہ لے کر مقروض کو دی جائیں گے۔ قرض کا وبال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں قرض لینے سے بچو کیونکہ وہ رات کے وقت رنج و فکر پیدا کرتا ہے اور دن کو ذلت و خواری میں مبتلا کرتا ہے۔ قرض سے پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی آدمی پیوند پر پیوند لگائے اور پٹے پرانے کپڑے پہنے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ قرض لے اور اس کے ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہوں، تو یہ اس سے بہتر ہے۔
یعنی پټې لګول ښه دي خو دا قرض اخیستل نه دي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں محتاجی اور مفلسی اور ذلت و خواری سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. دعا ادائے قرض. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تم کو ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اگر تمہارے سر پر پہاڑ کے برابر قرض ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ادا فرمائے. تم یوں کہا کرو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک. اے اللہ مالک تمام و ملک کے، آپ ملک جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دو جس کو آپ چاہیں پسکا دیتے ہیں. آپ ہی کے اختیار میں سب بلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں. اے دنیا و آخرت میں رحمان اور ان دونوں میں رحیم، آپ دیتے ہیں یہ دونوں جہاں جس کو چاہتے ہیں اور روک دیتے ہیں ان دونوں سے جس کو چاہتے ہیں. مجھ پر ایسی رحمت فرمائیے کہ اس کے سبب آپ مجھے اپنی غیر کی رحمت سے مستغنی فرمائیں. قرض دینے کا سبب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے شب معراج میں بوش کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ خیرات کا ثواب 10 حصہ ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصے ملتا ہے. قرض دار کو مہلت دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قرض ادا کرنے کے وعدے کا وقت نہ آیا اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تو ہر روز اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ خیرات دے دیا کر، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دے تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپیہ سے دگنا روپیہ خیرات کیا خیرات کرے گا. حرمت سود، سود کا گناہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کی گناہ کے 70 حصے ہیں. ایک معمولی سا حصہ یہ ہے کہ اس کا گناہ ایسا ہے جیسا کوئی شخص اپنی ماں سے جمع کرے. استغفر اللہ. مقروض کے ہدیہ سے احتیاط. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کو قرض دے اور پھر قرض لینے والے سے کوئی ہدیہ قبول نہ کرے، چاہے قرض ورکا داغانہ بسا ہدیہ گفت دروڑی نبا لیتے ہیں. سود کا وبال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سوائے سود کھانے والوں کی کوئی باقی نہ رہے گا، اور اگر کوئی شخص ہوگا بھی تو اس کو سود کا بخار یعنی اثر پہنچے گا، اور ایک روایت میں کہ اس کو سود کا غبار پہنچے گا. سود کا معاملہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کے کھانے والے یعنی لینے والے پر، اور اس کی کھلانے والے یعنی دینے والے پر. دینے والے بندے دے اور اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہ پر، اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہے یعنی بعض باتوں میں. حرمت رشوت. ډاکټر صاحب نه مونږ ورېدلي وو که نه چې کوم داسې کسي بینک کې ملازمي چې لکه دا فیسونه میسونه جمع کوي یا داسې رسیدونه جمع کوي نو هغه خو دونه خطره کې نه دی، خو کوم کس چې دا سعودي ډیلینګ معاملات لیکي رالیکي او د هغې فیسیلیټیشن کوي نو دا ډېر خطره کې دی. حرمت رشوت. رشوت پر لعنت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر. ابن ماجہ و ترمذی نے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی زیادہ کیا ہے کہ اور لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو ان دونوں کے درمیان میں معاملہ ٹھہرانے والا ہو. رشوت پر دوزخ کا عذاب. حدیث شریف میں کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخ کی آگ میں جھونک کیے جائیں گے. فائدہ. البتہ جہاں بغیر رشوت دے ظالم کے ظلم سے نہ بچ سکے وہاں اکراہن دینا جائز ہے، مگر لینا وہاں بھی حرام ہے. بس. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.